بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین خبریں۔ آج کل پاکستان کو دو طرف سے حملے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جتنے بھی دہشت گرد گروپس تھے جن کو پاکستان شکست دے چکا تھا اور جن کو ٹھکانے لگا چکا تھا، آج کل وہ دوبارہ ابھر رہے ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے پاکستان پہ حملہ آور ہیں۔ وہ پاکستان کی فورسز پہ نہیں بلکہ پاکستان پہ حملہ آور ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ان کو ایک نہیں، دو سے زیادہ ملکوں کی حمایت حاصل ہے، ٹریننگ حاصل ہے، اسلحہ حاصل ہے، پیسہ حاصل ہے۔ یہ دو تین چیزیں سب کے سب یہ سالڈ انفارمیشن موجود ہیں پاکستان کے پاس، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اداروں کے پاس یہ اطلاعات موجود تھیں کہ ایک نئی لہر جو ہے وہ آئے گی۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو گیا، اور افغانستان میں جو پاکستان کو ڈکٹیشن دی جا رہی تھی افغانستان کے لیے، پاکستان نے وہ ڈکٹیشن قبول نہیں کی، اور اس کا بھی نتیجہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک نکلنا تھا، جو کہ اس وقت ہمیں انکار کے بعد نکل رہا ہے۔ بنیادی طور پہ تو پاکستان مختلف معاملات میں انکار کر رہا ہے، انکاری ہے۔ پہلا فیصلہ پاکستان نے یہ کیا، قومی سلامتی پالیسی بھی ایک مرتب کی گئی۔ اس قومی سلامتی پالیسی کے بہت سارے حصے جو ہیں ابھی ہڈن ہیں اور وہ پبلک نہیں ہوئے اور نہ ہی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے پاکستان ایک فیصلہ کر چکا ہے، اور وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج اب کسی بھی دوسرے ملک کی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور یہ کافی مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے، اور اس نے جو سب سے بڑی لڑائی مختلف حوالوں سے پاکستان جو ہے، پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ بیرونی دنیا میں جا کے مسلم ممالک کے لیے، برادر ملکوں کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتی رہی ہے، اور بہت زیادہ ایگریسولی انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ وہ خواہ بیت اللہ پہ قبضے کا معاملہ ہو، وہ خواہ اسرائیل کے خلاف معاملہ ہو، فلسطین کے حق میں آواز اٹھانی ہو، اور مڈل ایسٹ کے معاملات ہوں، عرب ممالک کے معاملات ہوں، تو پاکستان نے ہمیشہ اس میں ایک ہراول دستے کا کام کیا۔ لیکن ہوا یہ، اور اس کے بعد پھر اگلی آ جاتی ہے آپ کی رشیا کے خلاف افغان جنگ۔ سرد جنگ کے زمانوں میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، اور پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ یو این میں بھی پاکستان اپنا یو این پیس کیپنگ مشن جو ہیں ان میں بھی پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے ادارے اپنا کام کرتے ہیں۔ اب پاکستان خاص طور پہ یمن کا جب معاملہ ہوا، اس میں بھی پاکستان نے ہاتھ کھینچا، اور پاکستان نے اپنی افواج بھیجنے سے معذرت کر لی، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، بلکہ اپنے دوست ملکوں کو بھی سمجھایا کہ اس طرح کی جنگوں سے بچا جائے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹے سے گروپس نظر آتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے سے گروپس نہیں ہیں، عالمی استعمار کے اعلی کار ہوتے ہیں، جو کہ مسلم دنیا کے خلاف یہ کھڑے کیے جاتے ہیں، اور ان کو انگیج کیا جاتا ہے، مسلم ممالک کی معیشت کو برباد کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کنوے کی گئیں، اور پاکستان نے اس کے بعد بھاری قیمت بھی ادا کی، اور اپنے دوست ملکوں کو ناراض بھی کیا، ان کی ناراضگی بھی مول لی۔ پھر آ جاتے ہیں رشیا کے خلاف جو جنگ تھی، وہ اس میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس میں بڑی کامیابی بھی حاصل ہوئی، لیکن داخلی طور پہ اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی، اور اس کے بعد جو نیریٹو ایسا چلایا گیا کہ پاکستان نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے۔ انٹرنلی ایک ایسا نیریٹو اور ایسی کمپین لانچ کی گئی، کیونکہ تمام جو میڈیا کا کنٹرول ہے وہ سارے کا سارا مغرب کے پاس تھا، اور ان کا غلبہ تھا میڈیا میں، آج بھی ہے، لیکن آج اس طرح سے نہیں ہے میڈیا پہ غلبہ جس طرح سے ماضی میں تھا۔ اب کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے، وہ خاص سوشل میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اس میں کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے، اور آواز کو دبایا جا سکتا ہے، اور آواز دبائی جاتی ہے، اور مغربی ملک بھی اور عالمی استعمار جو ہے وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ حاصل نہیں بھی کر پاتا۔ پھر آتا ہے یہ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ۔ اس میں بھی پاکستان نے بظاہر تو بالکل تھا، لیکن اس میں بھی پاکستان نے ایک حد سے آگے
کردار ادا نہیں کیا اور اپنے مفادات کو ترجیح دی، نہ کہ واشنگٹن کے مفادات کی تحت رہ کے کام کرتا اور ہر ڈکٹیشن لیتا رہتا اور افغانستان مستقل بنیادوں پہ پلیٹ میں رکھ کے اس کو دے دیا جاتا، تو پاکستان اپنے مفادات کو ترجیح دی۔ اس میں بھی پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی، لیکن یہ جو یہاں سے جانا پڑا سب کچھ سمیٹ سماٹ کے، اس کے بعد کافی زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اور اس دوران پاکستان کو دبانے کی بھی کوشش کی گئی، دھمکیاں بھی دی گئیں، برائب بھی کرنے کی کوشش کی گئی، امداد دے کے بھی دیکھ لیا، امداد روک کے بھی دیکھ لیا، لیکن پاکستان ایک فیصلہ کر چکا ہے اور اس پہ وہ کاربند رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان کو ہم نے مضبوط رکھنا ہے، اپنے مسائل حل کرنے ہیں، اور ہر تنازع میں پاکستان نے نہیں جانا۔ پاکستان کوئی بھی تنازع ہوتا ہے، وہ خواہ کسی کا بھی ہو، پاکستان اپنا مفاد دیکھے گا کہ اس کو اپنا فائدہ کتنا ہے، اس لیے پاکستان ہر تنازع میں نہیں کودے گا۔ تو یہ پالیسی ابھی بھی ہے۔ افغانستان کے معاملے میں بہت وش لسٹ تھی، بہت لمبی، واشنگٹن کی، پاکستان نے وہ پوری نہیں کی، اور جس کے بعد پھر ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف پاکستان کو اپنا اتحادی کہا جا رہا تھا، فرنٹ مین کہا جا رہا تھا اور فرنٹ لائن اتحادی کہا جا رہا تھا، لیکن دوسری جانب اسی افغانستان میں انڈیا کے ساتھ مل کے ان مغربی ملکوں نے وہاں پہ پاکستان کے خلاف محاذ کھولے ہوئے تھے، اور پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے وہاں پہ عسکریت پسند گروپوں کو، انتہا پسندوں کو وہاں پہ ٹریننگ بھی دی جاتی تھی، پیسہ بھی دیا جاتا تھا، اور بلوچستان کو بھی بالکل کیا کہنا چاہیے، ایک جنگل بنا دیا۔ بلوچستان بھی غیر محفوظ، ہمارا قبائلی علاقہ جات غیر محفوظ، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، لاہور، کراچی، ہماری جتنی بھی حساس تنصیبات تھیں ان کو بھی حملے کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کے سارے تانے بانے وہیں جا کے ملتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ پاکستان نے اپنی پالیسی کے تحت، پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کے سول اداروں، ملٹری اداروں، سب نے، پاکستان کے عوام نے یہ 20 سال 22 سال جو ہے وہ بڑے تحمل سے گزارے اور ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا اور اپنے اندر سے ان سب کا صفایا کیا، اور یہ سارے بھاگ کے چلے گئے، انہوں نے پناہ لی افغانستان میں۔ اب ہوا یہ ہے کہ افغانستان سے جو ان کے والی وارث تھے وہ جا چکے ہیں، فائنینسر جا چکے ہیں، ٹرینر جا چکے ہیں، اور پیسہ ویسا بھی اب ذرا تھوڑا سا کم ہے، اور ان جنگوں کی وجہ سے امریکہ کی جو معیشت ہے وہ برباد ہو چکی ہے، اور وہ تقریباً کوئی 30 کھرب ڈالر تک کا مقروض ہو چکا ہے امریکہ، انہی جنگوں کی وجہ سے ان کی معیشتوں کا یہ حال ہے۔ تو یہ معیشت کی وجہ سے یہاں سے دوڑے تھے۔ اب اس کے بعد افغان طالبان کی حکومت آئی ہے۔ افغان طالبان کی حکومت نے کچھ علاقوں میں تو کنٹرول سنبھال لیا، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی کہ یہ جو ہمارے خلاف برسر پیکار رہے ہیں گروپس، جن کو کالعدم تحریک طالبان بھی کیا جاتا ہے، اور یہ قوم بلوچ کی، جو بلوچستان کی جو کالعدم تنظیمیں ہیں، سب کی سب جو ملیٹنٹس ہیں، ان کو بھی ان ساروں نے کہا گیا کہ جی ہمیں آہستہ آہستہ کہ ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے، لیکن ان کی شرائط بڑی سخت تھیں۔ پھر ہم نے پاک افغان بارڈر پہ جو ہم باڑ لگا رہے ہیں اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی گئی، جو کہ اشرف غنی حکومت تسلیم کر چکی ہے۔ افغان طالبان حکومت میں اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چند کلومیٹر کی رہتی ہے، 20 کلومیٹر کہہ لیں، باقی ساری پوری ہو چکی ہے آلموسٹ۔ تو وہاں پہ مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب پاکستان نے یہ آواز اٹھائی اور ذرا تھوڑا سا، تو انہوں نے کہا یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یہ بہت نچلے لیول پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ پاکستان اگر امریکہ اور نیٹو اور 20 مغربی اتحادی ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ہماری فورسز ان تمام بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، خواہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، اندر سے کھوکھلا کرنا چاہ رہے تھے، معاشی اعتبار سے کھوکھلا کرنا چاہ رہے تھے، سیکورٹی کے اعتبار سے، اگر ہم نے ان کا مقابلہ کر لیا تو پھر یہ دوست نما جو لوگ ہیں ان کا بھی مقابلہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، ان کے اپنی صفوں میں بالکل موجود ہے۔ تو پاکستان نے کافی میسج دیا ہے،
اور اسی لیے شرائط تسلیم نہیں کی ان ملیٹنٹس گروپس کی، اور ریڈ لائن عبور نہیں کی جو کہ ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، اور نہ ہی افغانستان میں کوئی نیا فوجی کردار ادا کرنے کے لیے حامی بھری، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہمارے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں اور ہمیں دوبارہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھر ایسٹرن بارڈر پہ آ جائیں تو بھارت جو ہے ان حالات میں بھارت کے آرمی چیف نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے کہا جی LOC پر جو سیز فائر ہوا ہے وہ طاقت کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، اور بھارتی آرمی چیف جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، جبکہ ایکچول جو باتیں ہیں وہ شاید یہ بھول گئے کہ یہ طاقت کون سی طاقت تھی، اور پھر طاقت کا توازن ہی دیکھنا تو پھر 27 فروری کے بعد طاقت کا توازن تو پاکستان کے پاس ہے، اور اس کے بعد اگلا فیز جو ہے 5 اگست 2019 کے بعد تو پھر طاقت کا توازن چین کے پاس ہے، اور چین اور پاکستان ایک ہیں۔ پھر راہل گاندھی کی جو تقریر ہے لوک سبھا میں وہ کیا ہے، وہ تو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ نریندر مودی نے، BJP نے، RSS نے انڈیا کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور اگلے 10 سالوں میں مزید انڈیا کھوکھلا ہو جائے گا، اور پاکستان اور چین کا جو اتحاد ہے وہ انڈیا کے لیے مستقبل میں خطرناک ترین ثابت ہوگا، اور یہ سب کچھ کشمیر پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے جو 5 اگست 2019 کی تھی، اور اس میں نہ صرف پاکستان بلکہ چین جو ہے وہ بھی انڈیا کا دشمن بن بیٹھا، اور 27 فروری کو ہم نے طیارے بھی گرائے، ان کا پائلٹ بھی پکڑا اور دن دہاڑے واپس بھی کیا، اور یہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ آج تک انڈیا کا ایک کلیم بھی ثابت نہیں ہو سکا کسی بھی فورم پہ، اور جو امریکن تھنک ٹینکس نے ابھی حالیہ رپورٹ جاری کی ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کوئی کلیم ثابت نہیں ہوا، بلکہ نریندر مودی گورنمنٹ کے جھوٹ پہ جھوٹ کی وجہ سے پاکستان کے خلاف اگر وہ کوئی کامیابی حاصل کر بھی سکتا تھا سفارتی میدان میں، وہ بھی نہیں کر سکا، اور ناکام جو مہم جوئی کی گئی پاکستان کے خلاف، ناکام مہم جوئی، یہ امریکن تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، کہ بار بار جو پاکستان کے خلاف ناکام مہم جوئی کی گئی، اس کے بعد تو اب امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس گھوڑے پہ کوئی پیسے لگانے بھی چاہیے یا نہیں، یعنی کہ نریندر مودی پہ، اور اس سے بچنا چاہیے، BJP سے بھی، RSS سے بھی، اور مودی سرکار سے بھی۔ تو وہاں پہ تو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو آپ کس خام دنیا میں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، پاکستان سے آپ مار کھا رہے ہیں، کشمیر چائنا سے آپ مار کھا رہے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے آپ نے دیکھ لیا، شہریت امینڈمنٹ ایکٹ آپ لے آئے، یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود، اور آخری جو آپ رسوا ہوئے وہ افغانستان میں ہوئے، اور افغانستان میں 67 ٹریننگ کیمپس تھے، 67 ٹریننگ کیمپس تھے، کلبھوشن یادیو کا پورا نیٹ ورک تھا، کلبھوشن زندہ اور جاوید ثبوت پاکستان کے پاس ہے، بلکہ پاکستان کے پاس، اور اس ثبوت کو آپ نے عالمی عدالت انصاف میں ثابت کیا کہ کلبھوشن آپ کا ہے، اور یہ دہشت گردی میں ملوث تھا، اور یہ پکڑا گیا ہے، یہ سارا کچھ، اور پھر عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ پڑھیں جس میں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ، اور آپ کا موقف غلط مانا، پاکستان کا موقف صحیح مانا کہ کلبھوشن یادیو کی رہائی کے لیے آپ گئے تھے، اس کی بریت کے لیے گئے تھے، تو عالمی عدالت انصاف نے تو اس کو بری نہیں کیا، اس میں تو بلکہ اس کا فیصلہ پڑھیں، اس میں تو ایک چارج شیٹ ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے خلاف۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی چیزیں، سوچنے کی باتیں ہیں، تو محض ہوائی تیر چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔